بات ختم ہو رہی ہے، ہم بھی کریں۔ حضرت زید بن ارقم نے جب حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، وہاں صحابی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی بیویاں جو ہے اہل بیت میں نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک جگہ تو فرمایا اہل بیت میں، دوسری جگہ فرمایا اہل بیت میں نہیں ہے، مسلم نہیں ہے دونوں۔ اب اس کا حل لوگوں نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر آپ کے گھر میں بسنے کی وجہ سے کہو نا کہ وہ بیویاں، پھر تو وہ اہل بیت ہی۔ اگر کہیں کہ جو اس حدیث میں کہا گیا کہ میرے اہل بیت میں چھوڑ دے رہا ہوں، ان میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر حضور ان کو طلاق دے دیں یہ تو اپنے باپ کے گھر چلی جائیں گے۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جن کا خونی رشتہ حضور سے ختم نہیں ہوتا، اور وہ یہ چار نہیں، فاطمہ، حسن حسین علی، وہ سارا کنبہ حضور کا، جس میں فرمایا آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل علی ہے، آل عباس ہے، سب گنے ہیں۔ اب اپنے اپنے مطلب کے شیعہ ادھر باروں کو لے جاتے ہیں، وہ سارا اس میں جو صحابی نے کہا کہ یہ سارے ہیں جعفر کی اولاد، علی کی، وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ بیویوں کو داخل کر رہے ہیں، بیویاں قرآن میں دوسرے موقعوں پر اہل بیت میں یہ بھی ہیں، مگر یہ جو ہے نا چھوڑ رہا ہوں میں اپنے اہل بیت، اس میں صرف وہ سید ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، ہاشمی، ان کا ذکر صحابی نے کھول کر بیان کر دی کہ وہ دنیا میں ارقم کی بات ہے، ہاں، زید بن عباس کی نہیں، زید بن ارقم کی بات، اور یہ روایت مسلم کی، مسلم شریف بالکل کھول کر۔ آیت تطہیر کے حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس کافی عرصے سے پڑا ہے، تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تن پاک کی وبا میں ام سلمہ کو شامل نہیں ہونے دیا۔ کال لے لیں جی پہلے۔ تو ویسے بھی حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیویوں کا کوئی اعتبار نہیں، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ جس وقت مرضی ہو انہیں طلاق دی جا سکتی ہے یا وہ اپنا راستہ الگ کر سکتی۔ یہ سارا کچھ سنایا یہ نہ تو حضرت ابن عباس رضی نے یہ بات کہی ہے، بلکہ ابن عباس اور ان کے شاگرد تو کہتے تھے کہ قرآن میں جو آیت تطہیر آئی نا یہ ہے ہی حضور کی بیویوں کے لیے۔ اب ان کے شاگرد اکرمہ تو بازاروں میں پھرتے تھے نا کہ جس نے میرے ساتھ مبالغہ کرنا آ جائے میدان میں بد دعا کر لے، میں کہوں گا اگر بیویوں کے سوا کسی کا اور کا تذکرہ تو مجھ پر لعنت ہو جائے، تم کہو گے کہ اور آج تم پر ہو جائے۔ وہ تو لعنت کے لیے کہتے تھے آ جاؤ میدان۔ ابن عباس کا یہ مذہب نہیں تھا، وہ کہتے تھے قرآن میں بیویوں کی بات۔ اب قرآن جو شخص کھول کر نکال کر دیکھے گا، صحیح بات ہے، وہاں حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین کا کیا تذکرہ، وہاں بیویوں کی بات۔ یہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا اور ان کے لیے بھی دعا فرمائی، وہ بھی اہل بیت میں حدیث کی وجہ سے آ گئے۔ قرآن میں جو ہے تو وہ تو حضور کے ازواج کا ہی ذکر ہے، یا نثار نبی سے شروع ہوتا چلتا رہتا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بیویاں یا اہل بیت یہ 5 ہے۔ قرآن میں کسی کے پاک ہو جانے کی بات جو گاڑی نا سنیوں نے اور شیعوں نے کہ اللہ نے ان کو پاک کرنے چھوڑنا، یہ غلط بات، یہاں سے سارا مسئلہ خراب ہوا۔ وہ تو اللہ نے جب پردے کے احکام دیے گھروں میں رہنے کے لیے، غیر مردوں سے نزاکت سے باتیں نہ کرو، تو آپ کی بیویوں کو سمجھایا کہ یہ جو تبدیلی کی جا رہی ہے تمہیں گھر میں بند کیے، اس کو بوجھ نہ سمجھنا کہ کس مصیبت میں اللہ ڈال رہا۔ اللہ اس طریقہ سے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک رکھے اور تم پر کوئی الزام نہ آئے۔ پاک رہتی ہیں یا نہیں رہتی یہ عمل کریں گی تو رہیں گی، ورنہ وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ پاک ہو جانے کی بات نہیں کہ اللہ نے کر دینا ہے، جیسے وضو اور نماز کے بارے میں کہتا ہے یرید اللہ لیطہرکم، اللہ نے یہ حکم جو دیے ہیں وضو کرو، غسل کرو، کوئی مصیبت نہ سمجھے کہ سردیوں میں بھی ہمیں مارتا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، حکم پر عمل کرو گے پاک ہو جاؤ۔ یہ حکمت سمجھائی ہے، جی السلام علیکم۔ اللہ پاک کر دینا چاہتا ہے کہ ضروری کر دینا، غلط کرنا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے بھی وہیں آ گیا کہ نیکی کرو گے 2 گنا اجر ہے، برائی کرو گے 2 گنی سزا ہوگی۔ یہ پردے کے حکم دیں، ان کی مسئلہ سمجھائی کہ پردہ کیوں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اس طریقے سے۔ اب جو پردے پر بیوی عمل کرے گی وہ پاک رہے گی، ورنہ گندی ہو جائے گی۔ کوئی مسئلہ نہیں کہ پاک کر کے چھوڑنا، یہاں سے کوئی اہل بیت پنجر پاک کی طرف دوڑا پھرتا، کوئی بیویوں آیت میں کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ پاک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئی۔ اللہ پردے کی حکمت سمجھا، پردے کے حکم جو ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ تم پر کوئی تہمت نہ لگے، بدنامی نہ ہو، پاک صاحب زندگی گزارو۔ بات کچھ تھی، یعنی ارادہ تشریح تھا میاں طاہر صاحب، مقصد بتانا، تکوینی نہیں تھا کہ یہ ہو کے ہی رہے گا۔ چاہتا ہے اللہ کہ تمہیں پاک کرے پردے کے حکموں کے ذریعے۔ اب کوئی پاک بنتا ہے عمل کر کے ٹھیک ہے، نہیں کرتا نا، بات بالکل دوسری چیز جس کو اور طرف لے گیا۔ کوئی اس آیت سے فائدہ نہیں، نہ بیویوں کو
نہ آپ کی خاندان کے لوگوں کو. بس وہ خاندان کے لوگوں کے لیے جو دعا آپ نے کی نا وہ کچھ فائدہ دیتی ہے. آیت کوئی فائدہ نہیں دیتی. آپ نے جو کہا اللہ ان کو پاک کر دے، وہ اللہ نے اگر آپ کی دعا مان لی ہے تو ان کو پاک کر دیا. 5 دن پاک وہ دعا ہے، مگر اس پر ہم کہہ نہیں سکتے کہ ضرور قبول کر رہی. کئی پیغمبر کی دعائیں بھی اللہ نے نہیں مانی. بات علم کی ہونی چاہیے، فتنے نہیں پیدا کرنے کی. ٹھیک مولانا، آیت کے بارے میں یہ بالکل لازم ہے کہ لوگ اس کو سمجھ لیں کہ یہاں پاک کر چھوڑنے کی بات نہیں. اللہ زبردستی نہیں پاک کسی کو کرتا. حکم دیے ہیں کہ گھروں میں رہو، بن سنور کر باہر نہ پھرو، غیر مردوں سے لوچدار باتیں نہ کرو. یہاں سمجھایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں تو مصیبت میں پھنسا دیے. اللہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے تم پاک صاف رہو، تم پر کوئی تہمت نہ لگے. جیسے روزے کے بارے میں کہا کہ روزہ فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب ہم اچھے طریقے سے روزہ رکھیں گے تو پرہیزگار بن جائیں گے، ورنہ نہیں. وہ حکمت سمجھائی کہ روزہ بھوکے مارنے کے لیے نہیں، اس لیے ہے. اب ہم وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ نہیں، یہ تو ہمارا اپنا من. کوئی اس آیت کو مدح میں نہیں بیان کرنا چاہیے کہ یہ تعریف کی بات، تعریف نہیں بوجھ ہے کہ تم پر جو یہ بوجھ ڈالے گئے اس لیے کہ پاک رہو. ٹھیک ہے. مثلا عمومی زندگی کے اندر مولانا ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے ہی تھوڑا بہت دین سیکھتا ہے اگر والدین کو علم ہو. وہ ابن عباس کی بات غلط تھی، انہوں نے نہیں کہی، وہ حضرت زید بن ارقم کی تھی. جب انہوں نے کہا نا حضور نے فرمایا خطبہ جب دیا وزیر قوم پر کہ میں تمہارے اندر کتاب چھوڑ رہا ہوں، بیت چھوڑ رہا ہوں،